الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج سورۃ النساء کا رکوع نمبر 15 زیر مطالعہ ہے۔ عمومی طور پر ہمارے اس پروگرام میں جو بھی مدرس درس قرآن کے لیے آتا ہے وہ ابتدا میں پورا رکوع تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد ایک ایک آیت کو لے کر اس کی تفسیر پیش کرتا ہے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک ایک آیت کو لیا جائے گا اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں۔ تبرکاً میں نے اس رکوع کی پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 101 تلاوت کی۔ آئیے اسی آیت مبارکہ سے میں اپنے درس کا آغاز بھی کرتا ہوں تفسیر کے کو لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی بھی گناہ، کوئی بھی حرج، ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم نمازوں میں تخفیف کر لیا کرو، کہ تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو۔ تمہیں نماز کو کم کرنے میں سفر کے دوران کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، خطرہ ہو، ڈر ہو، اندیشہ ہو، ان یفتنکم الذین کفروا کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، کافر تمہیں کسی فتنہ میں مبتلا کریں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک یہ کافر لوگ تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں، واضح دشمن ہیں۔ یہاں پر آیا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرو۔ ضربہ یہاں استعمال ہوا فعل۔ ضربہ کا مطلب معنی جو اردو میں نکلتا ہے مارنے کی نکلتا ہے۔ جیسے ہم کہیں گے خالد نے محمود کو مارا، ضربہ خالد محمودا، تو یہاں پر ضربہ سے مراد لیا جائے گا مارنا۔ لیکن جب اس فعل کے ساتھ، ضربہ فعل کے ساتھ فی لگتا ہے تو اس کا معنی جو نکلتا وہ ہوتا ہے قدم مارنے کی، قدم آگے بڑھانے کے، سفر کرنے کے، چلنے کے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے مطلب لیا جائے، اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے، اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو گے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اپنی نمازوں میں تخفیف کر لیا کرو، تم اپنی نمازوں میں کوئی کمی کر لیا کرو، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اب اس آیے مبارکہ میں اگرچہ سفر کے ساتھ دشمن کا اندیشے کا بھی ذکر ہے، کیونکہ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، تاہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے، یہاں پر آیا ہے مجھ بدلایا جا رہا ہے ضربتم فی الارض، اگر ضربتم فی سبیل اللہ آتا تو پھر یہاں جو ہے اسپیشلی جو ہے وہ جہاد جو ہے اس کے معنی لیے جاتے، لیکن یہاں پر آ رہا ہے ضربتم فی الارض، تو اس کے جو معنی مفسرین کرام نے لیے ہیں وہ سفر کے لیے ہیں کہ ہر نوعیت کا سفر جو ہے اس میں نماز قصر کی جاتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سفر جو ہے فی سبیل اللہ ہو، بلکہ ہر قسم کا سفر جو ہے اس میں قصر کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب مسئلہ جو ہے اس ضمن میں یہ ہے کہ
کتنے فاصلہ کو سفر کہا جا سکتا ہے، اس میں مختلف آرائیں ہیں، لیکن ہم چونکہ حنفی مسلک کے فالوورز ہیں، اس لیے حنفی فقہ کے مطابق ہی بات کی جائے گی انشاءاللہ، اگرچہ کہ اس میں بڑے اختلافات موجود ہیں، تاہم ہم فقہ حنفی کے مطابق بات کریں گے۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر ایک آدمی 78 کلومیٹر یا 48 میل کا سفر یا مسافت طے کرتا ہے، ڈسٹینس طے کرتا ہے، تو اس کو ہم سفر کہہ سکتے ہیں، شرعی طور پر اس کو سفر کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک انسان جو ہے، ایک مومن جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، وہ نمازوں میں قصر کر سکتا ہے۔ گویا کہ صلاۃ القصر کا اطلاق جو ہے وہ کس سفر پر ہوگا؟ جس میں 48 میل یا 78 کلومیٹر کی مسافت جو ہے وہ ایک مسافر طے کر رہا ہے، تو اس مسافت پر جو ہے سفر کا اطلاق ہوگا۔ اس میں جو ہے انسان کو قصر کر لینی چاہیے، مسلمان کو قصر کر لینی چاہیے۔ اگر قصر کوئی کرے گا نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت مل رہی ہے، اس رخصت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک صحابی تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا کہ سفر کے سلسلے میں کہ میں سفر کیسے کر سکتا ہوں اگر میں اچھی حالت میں ہوں، مجھ پر تھکاوٹ یا تھکانداری نہیں ہے ایٹسیٹرا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا گمان بھی یہی تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے جو آپ کو مل رہی ہے، اس لیے اس صدقہ سے آپ اپنا فائدہ حاصل کریں۔ تاہم اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سفر کرنا ہی جو ہے افضل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سفر میں اگر ایک انسان جس مقام کی طرف جا رہا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ 15 دن جو ہے، 15 دن کا وقت جو ہے، وہ 15 دن کے اندر اندر واپس لوٹنے کی سوچتا ہے، تو اسے قصر کر لینی چاہیے۔ اگر 15 دن سے زیادہ بیٹھنے کا ارادہ ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر، تو اسے اس سفر میں جو ہے قصر نہیں کر لینی چاہیے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ گیا تو گیا تھا 2 دن کے لیے، لیکن حالات جو ہے ناموافق ہونے کی وجہ سے، خراب ہونے کی وجہ سے وہ 2 دن کے بدلے 10 دن، 10 دن کے بدلے 20 دن بیٹھ رہا ہے، اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ کب وہ گھر لوٹے۔ وہ تیار ہے کہ صبح گھر جائے، لیکن صبح حالات جو ہے الو نہیں کر رہے ہیں اسے، اور ٹھہر رہا ہے، لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ جو حالات ٹھیک ہو جائے میں واپس اپنے گھر چلے جاؤں۔ تو اگر اسے اس طرح سے مہینے بھی لگ جائیں، وہ اسے قصر کر لینی چاہیے۔ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ جب تم سفر کرو گے تو سفر میں جو ہے تمہیں قصر کر لینی چاہیے۔ ہر قسم کا سفر، ضروری نہیں ہے کہ یہ سفر فی سبیل اللہ ہو، بلکہ یہ سفر خواہ ہجرت کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، حج اور عمرہ کا سفر ہو، یا دینی علوم کے حصول کا سفر ہو، ایون کہ آپ ایک انسان کو کوئی امپورٹنٹ کام ہے، وہ ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جا رہا ہے، کوئی اپنا کام ہے، تو اس میں بھی انسان جو ہے وہ سفر وہ قصر کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیہ مبارکہ جو آخری ٹکڑا ہے، جہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یہ جنگ کے متعلق جو ہے یہاں پر خصوصاً جب کو اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں کوئی تشویش میں ڈال دیں گے، فتنہ میں مبتلا کر دیں گے، نقصان سے دوچار کر دیں گے، کیونکہ کافر تو بلا شبہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، وہ تو اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے کب غافل ہو جائیں اور ان پر ہم حملہ بول دیں گے، انہیں نقصان پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے، ان کا کام ہی تو آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو اس صورتحال میں گویا کہ اگر جنگ کی سی صورتحال ہو تو وہاں پر بھی نمازوں میں تخفیف کر لینی چاہیے۔
تو لیکن وہاں پر جو نماز ادا کی جاتی ہے اس نماز کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ادا کرنے کا ہے، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس نماز کو ادا کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کی شریعت اسلامیہ میں کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنی زیادہ عظمت ہے کہ کسی بھی حال میں نماز کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ جنگ میں بھی نماز کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ جنگ میں جو موقع ملتا ہے، جو کوئی عافیت کا گوشہ نصیب ہو رہا ہے، وقت نصیب ہو رہا ہے، تو نماز جو ہے فوری طور پر اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اگر جنگی ماحول میں صورتحال بہت نازک ہے، وہ الاؤ نہیں کر رہی ہے کہ انسان باجماعت ہو کر نماز ادا کر سکے، تو انفرادی طور پر کر لیجئے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو جو جہاں پر ہے وہیں پر جو ہے وہ نماز ادا کرے، ایون کہ قبلے کا تعین کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو کوئی گھوڑے پر بیٹھا ہے اسے گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے نماز ادا کر لینی چاہیے، کوئی پیادل چل رہا ہے اسے پیادل ہو کے نماز ادا کر لی چاہیے۔ اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کے ذریعے سے وضو بنا لیجئے اور نماز ادا کر لیجئے۔ اگر بہت ہی زیادہ ایکسٹرا نازک صورتحال ہے تو اشارتاً جو ہے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اگر اتنا بھی ہے کہ اشاروں کے ذریعے سے بھی آپ نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ حکم ہے کہ پھر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر آ رہا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ حالت جنگ میں ہوں، مطلب جنگ کی حالت میں آپ جو ہے صحابہ کی جماعت میں موجود ہوں، تو انہیں نماز پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، باجماعت نماز ادا کرانے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب کیا کھڑے ہو جائیں گے، اس کا ایک مطلب کیا طریقہ ہے؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے، کھڑے موجود ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، حالت جنگ میں آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہونے چاہیے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں، اپنا ہتھیار لیے ہوئے ہوں، وہ آپ کی حفاظت پر مامور رہنے چاہیے۔ اور دوسرا گروہ کیا کرے گا؟ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، دوسرا گروہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے گا، ایک گروہ جو ہے وہ آپ کی حفاظت پر مامور رہے گا۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں، جو گروہ آپ کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، اور جب وہ سجدہ کر رہے ہیں، جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں، اور دوسرا گروہ جو ہے جس نے ابھی نماز ادا نہیں کی تھی وہ نماز آ کر ادا کریں گے، آگے آئیں گے۔ اور فرمایا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آئے دوسرا گروہ لم یصلوا، جنہوں نے نماز ادا نہیں کی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یہ حکم جو ہے اس کو صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے۔ اس کی عملی صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ ایک رکعت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، تو ایک گروہ، ایک جماعت جو ہے صحابہ کی آپ کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ جب مقتدیوں نے دوسری رکعت جو ہے وہ خود انفرادی طور پر ادا کر لی، 2 رکعتیں پوری کر کے وہ محاذ پر چلے گئے، تو اب دوسرا گروہ جو اب حفاظت میں مامور تھا، جو اب تک نماز میں شریک نہیں ہوا تھا، اب آ کر ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، تو نماز کے لیے وہ حضور کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئی۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت اس گروہ کے لوگ تھے ان کی موجودگی میں پڑھائی، گویا کہ ان کی امامت کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویٹ کیا، ایک رکعت جو دوسری رکعت پڑھانے کے بعد ویٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب دوسرے گروہ نے بھی دوسری رکعت پڑھ لی تو انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرا. اس طرح سے پوری نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی. دیکھیے یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی کہ صحابہ کے دلوں میں یہ جذبہ موجزن تھا. کوئی بھی صحابی جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جو نماز ادا کرنے کی سعادت ہے اس سے محروم ہو جائے. اسی لیے جو ہے یہ مخصوص حکم جو ہے یہاں پر یہ مخصوص طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ تم کو صلاۃ الخوف جو ہے وہ کس طرح سے ادا کرنی چاہیے. فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیونکہ ہر جنگ میں جو مسلمان ہوں گے ان کا ایک امیر ہوتا ہے، تو اگر جنگی صورتحال آپ کو اجازت دیتی ہے تو ایک امام کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے، اگر نہیں تو اپنے اپنے گروہ جو ہے مختلف، کیونکہ کمپوننٹس ہوتے ہیں فوج کے، تو ہر جو ہے رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، آگے اور پیچھے والے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے جو امام ہوں گے ان کو مقرر کر کے جو ان کے امیر ہوں گے ان کے پیچھے باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا کہ پوری صحابہ کی جماعت جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی. اگر ایسا بھی نہیں ہے، یا جو کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جنگی صورتحال اگر اجازت نہ دیتی ہو تو انفرادی طور پر جو ہے مسلمان جو ہے نماز ادا کر سکتے ہیں، صلاۃ الخوف جو ہے ادا کر سکتے ہیں. پھر فرمایا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا ساز و سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ اپنا جو ساز و سامان ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یا دیگر جو اشیاء ہے جو سروائیول کے لیے بہت نیسیسری اور امپورٹنٹ ہے، ان سے جو ہے انسان مسلمان دور رہیں، بلکہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں. اور اسلحہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو پروٹیکشن کا سبب بن رہا ہے اور ذریعہ ہے پروٹیکشن کا ہتھیار، اس کو اپنے سے دور نہ رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار جو ہے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. کیونکہ فرمایا جا رہا ہے کیونکہ کافر تو چاہتے ہی ہیں، جو آگے اس ٹکڑے میں آ رہا ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تو چاہتے ہی ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ، کہ یہ کب جو ہے غافل ہو جائیں اپنے اسلحہ سے، اپنے ہتھیار سے، جو اپنے ہتھیاروں اور سامان سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے ساز و سامان سے اور اپنے ہتھیار سے کب یہ غفلت برتیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پھر کیا کریں گے؟ تو وہ تم پر یک بارگی جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے، یا تم پر جو ہے وہ ایک دم ٹوٹ پڑیں گے. تو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ایک غزوے کے موقع پر ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک غزوہ تھا، غالباً حنین کا معرکہ تھا، غالباً مجھے پورا یاد نہیں ہے، کہ وہاں پر جو کفار تھے، جو دشمنان اسلام تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے دیجیے. جب یہ نماز پڑھیں گے، کیونکہ ابھی جنگ شروع نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جنگ کے دوران تو ظاہر سی بات ہے نماز کا کوئی وہ موقع تو حاصل ہو نہیں سکتا ہے. اب یہ ہے کہ جنگی صورتحال ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے، جنگ کے بادل جو ہے منڈلا رہے ہیں، یہ اس کا حکم ہے. ہاں جنگ میں بھی اگر جنگ جاری ہے، اگر کوئی ایسا تو ممکن نہیں ہے، پوری تاریخ انسانی میں جب بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں تو وہاں تو پیسفل ایٹماسفیئر کبھی کسی فوج کو میسر نہیں ہوتا ہے. تو یہ جنگ سے پہلے والے معاملے کی بات ہو رہی ہے. تو مشرک جو تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے اور جسے وہ اپنے باپ بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور وہ عصر کی نماز ہے، لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کر لو، اور جب یہ نماز ادا کرنے لگ جائیں تو ہم یک بار بھی ان پر حملہ آور ہو جائیں گے، حملہ کریں گے، یکدم ان پر ٹوٹ پڑیں گے. اور اتنے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں آئی ہے، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نازل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب کے 2 حصے کر لیں، ایک حصے کو نماز پڑھائیں، دوسرا حصہ جو ہے دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ پیچھے کھڑا رہیں، اپنی ڈالیں اور اپنے ہتھیار لے کر جو ہے پروٹیکشن کے لیے رہیں.
جب ایک گروہ پوری نماز مکمل کرے گا پھر دوسرے گروہ کو آ کر جو ہے نماز ادا کر لینی چاہیے. تو یہ طریقہ جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور بھی کچھ طریقے جو ہے تفسیروں میں آئے ہیں اور فقہا نے لکھے ہیں. مولانا مودودی کی تفسیر میں 3-4 طریقے جو ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں وہ بتلائے گئے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی کہ چاروں کی 4 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کر لینی چاہیے. امام جو ہے 4 رکعت پڑھائے گا، 2 ایک گروہ پڑھے گا، 2 ایک گروپ 2 پڑھے گا، دوسرا گروپ 2 پڑھے گا. ایک میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک رکعت جو ہے وہ ان کے لیے کافی ہے. مطلب ایک نے 1 رکعت پڑھی، دوسری رکعت مکمل نہیں کی، اب جو ہے وہ اپنے محاذ پہ واپس چلے جائے گا. دوسرا گروہ آ کر بھی جو ہے 1 رکعت نماز ادا کر کے واپس چلے جائے گا. لیکن سب سے زیادہ اقرب جو ہے وہ یہی پہلی والی صورت جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی، اور قرآن جو جس کی بات کرتا ہے، اگرچہ کہ اس کی تفسیر میں جو ہے مختلف گنجائشیں ہیں اور اسی لیے مختلف صورتیں جو ہے بیان کی گئی ہیں فقہا کی طرف سے. اور جیسے کہ میں نے حوالہ دیا آپ کو تفسیر تفہیم القرآن کا، وہاں پر بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 طریقوں کی بات کی ہے. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان کان بکم عظم من مطر، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اپنا اسلحہ جو ہے وہ ایک مطلب طرف رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ اپنا اسلحہ اتار کر رکھ سکتے ہو، اس سے کوئی مطلب اس میں کوئی گناہ آپ پر نہیں ہے اگر آپ اس سے کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، پھر بھی اپنے بچاؤ کا پورا خیال کیا کرو. خُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں بچاؤ ضرور کر لیا کرو. فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ چیزیں جو ہے آپ کو پریشان کر رہی ہیں اس وجہ سے، بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یا یہ کیا کہتے ہیں آپ بیمار ہیں اور اسلحہ ساتھ رکھنے میں، اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رکھنے میں جو ہے آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے، تو آپ اس کو ایک ساتھ مطلب نکال سکتے ہیں. لیکن فرمایا جا رہا ہے خُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے ہتھیاروں کا، اپنے بچاؤ کا پورا خیال رکھو. اصل جو ہے گویا کہ یہاں امپورٹنس دی رہی ہے اپنے بچاؤ کہ پہلے اپنے بچاؤ کا پورا خیال رکھو، پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو حالات اجازت دے رہے ہیں، اگر حالات آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اپنا جو بچاؤ کا سامان جو آپ اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک جو ہے یہ کافر جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عذاب، رسوا کن عذاب جو ہے تیار کر رکھا ہے. یہ آپ کو ستا رہے ہیں، آج آپ کو پریشان اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گویا تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. گویا کہ وارن کر دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کی حوصلہ افزائی کی، مسلمانوں تم خوف مت کھاؤ، تم ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ جو لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جو تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو ہے کل آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہو جائیں گے. پھر فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو، یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ جو تم نے اپنایا، جب اس طریقے سے تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز ادا کر چکے ہو تو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اپنی نمازوں کو پورا ادا کرو. تو جو عمومی طور پر جس طریقے کے ساتھ، جن آداب و شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تم نماز ادا کرتے ہو، جس ڈسپلن کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو، جس سکون اور طمانینت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو، اسی طرح تمہیں نماز ادا کر لینی چاہیے. لیکن جب تم حالت خوف سے نکل کر حالت امن میں آ جاؤ، لیکن فرمایا کہ اگر حالت خوف میں ہی ہو ابھی
اور آپ نے صلاۃ الخوف جو ہے ادا کر لی، نماز ادا کر لی، اس کے بعد یہ نہیں، کیونکہ نماز جو ہے لذکری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں نماز کو قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ یہ نماز جو ہے ایک بہت بڑی اپرچونٹی مسلمانوں کو دی جا رہی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ مسلمانوں کی، مومنین کی معراج ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ معراج کے موقع پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے قریب ہوئے تھے، اللہ سے ملاقات کی تھی۔ تو دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ تم آ کر مجھ سے ملاقات کر لو۔ تو اب کتنے بدقسمت ہوں گے وہ مسلمان جو نمازوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، مختلف چھوٹے موٹے کاموں کی وجہ سے، دنیاوی کاموں کی وجہ سے نماز کو کم قربان کر دیتے ہیں، کھانے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے، کوئی چھوٹا موٹا کام بزنس کا ہوگا اس کی وجہ سے، ایون کی پڑھنے کی وجہ سے بھی، جو تعلیم حاصل کر لے ہمارے بچے، ہمارے دوست، ہمارے جتنے بھی ساتھی یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جب تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر وہ نماز قضا کر رہے ہیں، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور وہ لوگ، ان کا کیا کہنا، کتنے بڑے بدقسمت ہیں جنہیں نمازوں کا ذرا بر بھی کوئی خیال نہیں، وہ نماز ادا کرتے ہی نہیں ہیں، پورے سال نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر کی نماز قضا کرتا ہے جان بوجھ کر، اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اپنے گھر سے نکل گیا اور واپس آنے کے بعد دیکھا اس کا گھر بار، اس کا مال دولت سب فنا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، بے نمازی کی مثال ایسی ہے۔ ایک نماز کو چھوڑنے کا عذاب جو ہے، چھوڑنے کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے، حدیث پہ یہاں تک آیا ہے کہ ایک شخص جو نماز چھوڑتا ہے 80,000 سال جہنم میں اسے جلنا پڑے گا، 80,000 سال۔ اس نماز کی جتنی ہم قدر کریں گے یہ اتنی ہماری قدردان کل آخرت میں بنے گی، ایون کہ ہماری شفاعت کرے گی وہاں پر، سفارش کرے گی وہاں پر۔ ایک آدمی کو جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا، نماز آئے گی سامنے، روزہ آئے گا سامنے، پروردگار سے سفارش کریں گے، پروردگار اس نے ہماری بڑی قدر کی ہے، اس نے ہماری بڑی عزت کی ہے، یا اللہ تو بھی ہمارے لیے اس کی عزت کر، اسے عذاب جہنم سے بچا۔ تو نمازوں کے معاملے میں بڑا احتیاط سے ہمیں کام لینا چاہیے، نمازوں کو ادا کرنا چاہیے ہمیں اپنے مقررہ اوقات پر، کیونکہ آگے جو آ رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ دیکھیے جنگ میں نماز اسی وقت ہی ادا کی جا سکتی تھی جب موقع ملے، اس دوران بھی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کی تلقین کی گئی، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا۔ پھر جب حالات معمول پر آ جائیں تو فرمایا گیا کہ آپ کو نماز بھی معمول کے مطابق پڑھنی ہے، اور نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ احادیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ میرے پاس آئے، اور 2 دن جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، ایک اوائل وقت میں، پہلے وقت میں، ایک دوسرے آخر کے وقت میں، اور فرمایا ان کے درمیان آپ کی نماز جو ہے وہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز کا وقت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد، گویا کہ صبح کی نماز جو ہے سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا۔ تو صبح کی نماز جو ہے وہ ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، صبح کی فجر کی وقت کا نماز کا جو وقت ہے۔ اس کے بعد جو ہے عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک۔ مختلف احادیث جو ہیں آپ ریفرنس کے طور پر جو ہے عبد الرحمن کیلانی صاحب کی جو تفسیر وہ کھول سکتے ہیں، یا فقہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر نمازوں کے اوقات کے متعلق جو ہے، آج تو ہمارے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنی آسانی ہو چکی ہے کہ اب سورج کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آج تو بالکل کلاکس ہیں ہمارے پاس، گھڑیاں ہیں، پورا باضابطہ پورے سال کا کیلنڈر موجود ہوتا ہے، نماز کا اوقات جو ہے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ فکس کیا ہوا ہوتا ہے۔
تو ہمیں نماز جو ہے اپنے مقررہ اوقات پر پڑھنی چاہیے، پورے آداب کے ساتھ، جو بھی شرائط ہیں ان کے ساتھ. تو یعنی نماز کی فرضیت جو ہے باقاعدہ اوقات، اس کے اوقات کے ساتھ ہے. وقت کو نکلنے مطلب وقت گیا اس کے بعد اگر ہم نماز ادا کریں گے تو وہ نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہے. اگر بغیر کسی شرعی عذر کے جو ہے ہم اس طرح سے نمازوں کو مؤخر کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو فرمایا نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. ایک اس میں اہم نقطہ ہے جو کہ ضمن میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے اپنے مقررہ اوقات کے ساتھ. قرآن میں ان اوقات کی تفصیل کہیں بھی آپ کو موجود نہیں ملے گی. وہ جو تفصیل ہے وہ احادیث میں آپ کو ملے گی، لیکن ہمیں پورا عمل کرنا ہے ان احادیث پر. گویا کہ وہ حضرات جنہیں آج مطلب یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی قابل اتباع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جو ہے وہ ایک آئینی حیثیت رکھتا ہے شریعت اسلامیہ میں. لیکن منکرین حدیث کا جو فتنہ آج کے دور میں، پہلے بھی تاریخ میں تھوڑا اٹھا تھا، لیکن علمی اور باقی پورے عقلی دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا گیا، اور وہ جو جماعت دوسری صدی ہجری میں جو ابھری تھی اس کا کلا کبا کیا گیا. اس کے بعد بیچ بیچ میں ابھرتی گئی کہیں. لیکن آج کے دور میں بڑا یہ فتنہ اپنے عروج پر ہے. جس طرح پاکستان کا وہ غلام احمد پرویز جو ہے، اس نے بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا. اس نے کہا کہ صرف قرآن کے علاوہ احادیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مطلب احکام میں، قانون میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس سے جو ہے بہت سارے علماء، بہت سارے عالم، سو کالڈ اسکالر سے میں کہوں گا، وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن یہاں تک یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ مومنین جو ہے وہ آپس میں جو ہے رحم کرنے والے ہیں. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن آپس میں رحم کرنے والے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان آپس میں جنگ لڑے. تو نے جنگ صفین اور جنگ جمل جو ان کا بھی انکار کیا. اور وہ دوسری حدیث جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کی بات کی گئی ہے، حضرت مہدی کی بات کی گئی ہے، ان کا انکار کیا کیونکہ قرآن سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. وہ حدیث اگر مانتے بھی ہیں، وہ مانتے ہیں صرف وہ حدیث جو قرآن کے ساتھ میل کھاتی ہے. اور وہ حدیث ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے. رجم کا بھی انکار کر دیتے ہیں کیونکہ رجم کا ثبوت جو ہے وہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے. اب زکوٰۃ کے معاملے میں ہی دیکھ لیجئے، بہت سارے حضرات یہ جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو مطلب غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن میں اس قسم کی تصریح موجود ہے ہی نہیں. لیکن ہمیں حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا کہ ان سے زکوٰۃ لو اور انہی میں بانٹو. اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جو ہے اجمالاً بات بیان کرتا ہے اور تفصیل جو ہے احادیث میں ہمیں ملتی ہے. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے مقررہ اوقات پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے. وہ اوقات جو ہے اس کی تفصیل ہمیں پورے احادیث کے ذریعے سے ملتی ہے. وہ ہے کہ حدیث کی اہمیت جو ہے وہ بالکل مبرہن ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ ایک آئینی حیثیت رکھتی ہے، اس کی اتباع. اور اسی کے لیے اس سلسلے میں مولانا مودودی نے سنت کی آئینی حیثیت کتاب جو ہے بہت زبردست کتاب لکھی ہے. اور فتنہ انکار حدیث کا رد جو ہے علماء کرام وقتاً فوقتاً کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ضمناً بات اس میں آئی تھی اور اس کا ذکر کیا ہے یہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا، باتیں بیان کی. اس کا ذکر انہوں نے بھی کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کہ حدیث اور حدیث کا کیا مقام ہے. اس کے بعد جو ہے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. اب فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ مخالف قوم کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھائیں. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھائے، پست ہمت نہ ہو جائے، کم ہمت نہ ہو جائے. حق و باطل کی جنگ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اس آخری مرحلے پر پہنچ کر
جو ہے تھک نہ جانا اور دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ پڑ جانا، ہمت نہ ہارنا۔ اب فرمایا بڑی اہم بات اس کے بعد فرمایا جا رہی ہے، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، تو تمہارے ہی جیسا انہیں بھی دکھ پہنچا ہے۔ جیسے فقط کر رحل وہ پیچھے آیا ہے، جس طرح انہیں زخم پہنچا ہے، جس طرح تمہیں زخم پہنچا ہے انہیں بھی زخم پہنچا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے جس طرح انہیں دکھ پہنچا ہے اسی طرح جو ہے، جس طرح آپ کو دکھ پہنچا ہے، آپ کو پریشانی پہنچی ہے، اسی طرح تو انہیں بھی دکھ اور پریشانی پہنچی ہے۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے بھی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو، وہ تو وہ بھی نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس وہ کوئی بنیاد موجود ہے ہی نہیں، وہ جو نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جنگ میں جیسے تمہیں جانی نقصان اس آیہ مبارکہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ جیسے جانی نقصان یا دکھ تمہیں پہنچا ہے ویسے ہی اس دشمن قوم کو بھی پہنچا ہے۔ جب جب وہ باطل پر ہو کر یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، تم تو ایمان پر ہو، تم تو حق پر ہو، تم تو صراط المستقیم پر ہو، تم برداشت کیوں نہیں کرو گے؟ تمہیں کون سا خوف ہے؟ تمہیں کون سا ڈر ہے؟ تم تو سرخ رو ہو، اگر تم اس راستے میں کام آ جاؤ گے سرخ رو ہو، اگر تم واپس لوٹ جاؤ گے کامیابی کے ساتھ تو غازی بن کر جو ہے واپس لوٹو گے۔ تو یہ علاوہ ازیں مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جب پریشانی میں مبتلا نہیں، یہ اپنے موقف پر اس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، تمہیں بھی اپنے موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی دلجوئی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کہ انہیں تو کیا کہتے ہیں، انہیں تو کوئی بنیاد حاصل ہے ہی نہیں، تمہیں تو ایک مضبوط بنیاد حاصل ہے امید کی، تم اللہ سے امیدیں وابستہ رکھتے ہو، انہیں وہ امیدوں کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں۔ تمہیں تو جنت کی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہے، مرنے کے بعد ایک باضابطہ طور پر ایک نئی زندگی کا تصور تمہارے ہاں موجود ہے۔ کیونکہ دیکھیے آج دنیا میں اکثر و بیشتر بہت سارے انٹلیکچوئل کلاس جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار اس لیے ہوتی ہے کیونکہ موت کے بعد والی کی زندگی کا واضح تصور ان کے ہاں موجود نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اسلام نے جو ہے واضح تصور اور مفصل تصور اور بہترین اور احسن تصور دیا ہے بعد الموت والی زندگی کا۔ تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بعد الموت والی زندگی کا تصور جو ہے احسن اور بہترین مفصل اور سب سے اچھا اور یہ یونیک تصور آپ کے پاس موجود ہے کہ تم اس کے بعد زندے کر دیے جاؤ گے، تم نے اچھے کام کیے ہوں گے تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کے ہاں تو وہ تصور موجود ہی نہیں ہے، یہ تو موت کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ موت کے بعد گل سڑ مر جائیں گے، پھر دوبارہ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ تو مایوسی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ تمہیں کیوں تم تو مایوس تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک پروفیسر ہیں، وہ کیرلا کے تھے اور انگلینڈ میں پڑھتے تھے لندن میں، پروفیسر ونود غالباً۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایتھیسٹ تھا، میں موت کے بعد والی زندگی کا انکار کرتا تھا، میں ایک مسلمان وینڈر کے پاس سبزی لانے جاتا تھا، لیکن وہ بڑا ایماندار تھا، نمازوں کی پابندی کیا کرتا تھا، جو اذان ہوتی تھی دکان بند کر کے نماز، اور بڑا ایماندار تھا، بڑا بااخلاق شخص تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا کیا کرتا تھا اور وہ مذہب کا علم بھی رکھتا تھا۔ تو ایک بار لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا ایتھیسٹ تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقاریر بھی مجھے متاثر نہ کر سکی، ان سے بھی سوال کیے لیکن میں متاثر نہ ہو سکا۔ لیکن میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو اس نے ایک بار ہم نے بات کی بعد الموت والی زندگی کی، حیات بعد الموت۔ تو یہ جو وینڈر تھا اس نے کہا کہ دیکھو پروفیسر صاحب، دو ہی صورتیں ہیں، آپ ان کا جواب دیجئے۔ اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ ایماندار شخص ہیں،
امانت دار شخص ہیں، با اخلاق شخص ہے، بڑا کریکٹر وہ خود تھا. اور اگر اللہ کا اقرار کرتے ہیں موت کے بعد تو تم ظاہر سی بات ہے کامیاب ہو. تمہیں کون سا نقصان ہوتا ہے اللہ کو ماننے میں؟ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اگر تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، تمہارا اور میرا مقام برابر ہے. تم اتنی بڑی علمی شخصیت ہو لیکن میں اللہ کو مان رہا ہوں. اگر میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میرا مقام اور تیرا مقام موت کے بعد ایک جیسا ہوگا. اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور تم بہت بڑی علمی شخصیت ہو، آپ کے پاس بہت بڑے کریکٹرز ہیں، تو اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد پر، کیونکہ علم والا اور غیر علم والا جو ہے وہ برابر نہیں ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے، تو تمہیں بڑی عزت دی جائے گی. یہ تو تمہارے فائدے کی بات ہے کہ تم خدا کو مانو، اور جو ہے ایک تصور تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ تمہیں عزت ملنے والی ہے. اور تم خدا کو نہیں مانتے ہو، تم اپنا نقصان خود کر رہے ہو. خدا کو ماننے میں تمہیں کیا حرج ہے؟ خدا کو مانو، صرف ذہن ہی بدل دینا ہے کہ خدا موجود ہے. اور خدا موجود ہے، تمہاری روح سے نکلنی آواز جو ہے اس سے کبھی دعا کرتی ہے، جو آواز اس کو پکارتی ہے اور وہ سنتا ہے. تمہاری روح کہتی ہے، وہ کہتا ہے اس کی باتیں مجھے اس قدر متاثر کر گئی کہ میں اسلام قبول کر گیا، اور وہ دعوت کا کام کرتا ہے. تو یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں و ترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی یہ امیدیں نہیں رکھتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، یقینا اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.